شہر کے سب سے بڑے شادی ہال میں آج رونق تھی۔ فانوسوں کی روشنی، سفید اور سنہری پھولوں کی سجاوٹ، ساز و آواز کی مدھر دھنیں، ہر چیز اس بات کی گواہ تھی کہ یہ کوئی معمولی شادی نہیں۔ سرور خاندان شہر کے با اثر خاندانوں میں شمار ہوتا تھا اور آج ان کے اکلوتے بیٹے حمزہ سرور کا نکاح ہو رہا تھا۔ اسٹیج پر سرخ اور سنہری جوڑے میں بیٹھی زویا کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے، حالانکہ ہال میں ایئر کنڈیشنر بھی معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے نکاح کی رسم مکمل ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کی آواز میں پڑھے گئے چند مقبل الفاظ نے ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ اب وہ باضابطہ طور پر زویا حمزہ سرور کہلائی جانے والی تھی۔ ہر طرف کیمروں کی چمک تھی، میڈیا کے نمائندے، پیشہ ور فوٹوگرافرز اور شہر کے نامور لوگوں کا ہجوم، سب اس تقریب کو یادگار بنانے میں مصروف تھے۔ ہلکے میک اپ اور نفیس جوڑے میں زویا بلا شبہ حسین لگ رہی تھی، مگر جو شخص اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ محسوس کر لیتا کہ اس خوبصورتی کے پیچھے ایک خاموش طوفان چھپا ہوا ہے۔ اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ جم رہا تھا، گردن پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ فوٹوگرافرز نے آگے بڑھ کر دلہا دلہن کی مشترکہ تصویر لینا چاہی۔ حمزہ، جو شہر کے معروف بزنس مین کے طور پر جانا جاتا تھا اور جس کی کامیابیوں کے چرچے کاروباری حلقوں میں زبان زد عام تھے، نے نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں، مگر وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ لوگ آگے بڑھ کر حمزہ کو مبارکباد دے رہے تھے اور اس کی بیوی کی حیثیت سے زویا کو بھی خاصاً پروٹوکول مل رہا تھا۔ نسرین بیگم، زویا کی والدہ، جو خود بھی ایک باوقار اور باہمت خاتون تھیں اور اپنے شوہر کی علالت کے بعد سے خاندانی کاروبار خود سنبھال رہی تھیں، اسٹیج کی جانب بڑھیں۔ انہوں نے جھکتے ہوئے بوسہ دینے کے بہانے بیٹی کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ گھبراؤ مت میری جان، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ انہوں نے زویا کے ماتھے پر آئے پسینے کو رومال سے صاف کیا اور اس کے بالوں کو سنوارا اور واپس پلٹنے لگیں کہ اسی لمحے زویا نے گھبراہٹ میں ان کا ہاتھ تھام لیا۔ حمزہ نے پلٹ کر یہ منظر دیکھا۔ وہ اچھی طرح محسوس کر رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کی نئی نویلی دلہن اتنی خوفزدہ کیوں ہے۔ کافی دیر ہو چکی تھی اور اس نے ایک بار بھی زویا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کتنی بار وہ پلٹ کر اس کے حسین چہرے پر نظر ڈال چکا تھا، شاید اسے وہاں سکون ڈھونڈنے کی امید تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، ایک معزز مہمان اپنی اہلیہ کے ساتھ مبارکباد دینے آ گئے۔ ادب سے جھک کر انہوں نے زویا کو دیکھا اور مہمان کی اہلیہ نے ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کرنا چاہا۔ زویا نے گھبراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، مگر اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ مہمان کی اہلیہ کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ انہیں لگا کہ شاید دلہن نے تکبر دکھایا ہے۔ حمزہ کو بھی برا لگا، مگر اس نے فوراً معاملہ سنبھال لیا اور بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیا۔ مہمان جوڑا واپس مڑا تو حمزہ کی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہو میری بیگم؟ اس کے لہجے میں شکایت سے زیادہ تشویش تھی، مگر زویا کی زرد رنگت اسے مزید حیران کر رہی تھی۔ ابھی میڈیا کے سوالات بھی شروع ہونے تھے، تقریب جاری رہنی تھی، مگر زویا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، پلیز ڈرائیور سے کہیں مجھے گھر چھوڑ دیں، اس نے کپ کپاتے لبوں سے کہا۔ حمزہ نے اس کے کپ کپاتے لبوں کو غور سے دیکھا۔ اس وقت وہ اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے مینیجر کو اشارہ کیا اور کہا، یہاں سب کچھ سنبھال لینا، مجھے تو فوری طور پر نکلنا ہوگا۔ حالات کی سنگینی کے دیکھ کر نسرین بیگم جلدی سے آگے بڑھیں۔ آنٹی، آپ بھی ساتھ چلیں، مجھے لگتا ہے کہ زویا کی طبیعت واقعہ خراب ہے، حمزہ نے کہا اور اسے سہارا دیتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتار لیا۔ لوگ متوجہ ہوئے، کچھ سرگوشیاں ہوئیں، کچھ لوگوں نے قیاس آرائیاں شروع کر دیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ تینوں وہاں سے نکل چکے تھے۔ گارڈز نے انہیں گاڑی تک پہنچایا اور حمزہ نے ڈرائیو کی جگہ بجائے خود گاڑی چلانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں بار بار زویا کی جانب تفتیشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر زیادہ تکلیف ہو تو ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، اس نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسے موقع پر تقریبات کی مصروفیت میں دلہن اپنا خیال نہیں رکھ پاتی، بس تھکن ہے، تھوڑا آرام چاہیے، زویا نے جواب دیا، مگر اس کی آواز لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ نسرین بیگم نے بھی سر ہلا کر بات کی تائید کی۔
گھر پہنچتے ہی کمرے میں داخل ہوتے ہی زویا کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ بری طرح رو پڑی۔ امی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، پھر بھی آپ نے میرے گلے میں یہ رشتہ ڈال دیا۔ آخر آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس کی آواز میں تکلیف اور بے بسی نمایاں تھیں، آنسو اس کے گہنوں پر بہہ رہے تھے۔ پاگل پن مت کرو زویا، ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ سب نارمل ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم زیادہ سٹریس لے رہی ہو، نسرین بیگم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ اس وقت حمزہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا کلچ واپس کرنے کے ارادے سے کمرے کی جانب آ رہا تھا، مگر یہ الفاظ سن کر وہیں تھم گیا۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی، امی آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ زویا نے روتے ہوئے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نسرین بیگم نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگایا۔ حمزہ بہت اچھا انسان ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا، بہت سلجھا ہوا ہے، تمہاری زندگی اس کے ساتھ مل کر مضبوط بن جائے گی، اطمینان رکھو۔ ماں کے کندھے سے لگ کر زویا اب بھی رو رہی تھی۔ حمزہ دروازے سے ہی خاموش سے واپس پلٹ گیا۔ اس کے کانوں میں ماں بیٹی کی گفتگو کے الفاظ گونج رہے تھے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کی نئی نویلی دلہن اتنی خوفزدہ کیوں ہے۔ زندگی کے 34 برس اس نے یہی سوچتے گزار دیے کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، ہمیشہ اپنے کیریئر پر توجہ دے گا، لیکن اپنی والدہ رخسانہ بیگم کی خواہش کے سامنے اس عمر میں حامی بھرنی پڑی۔ رخسانہ بیگم نے ہی زویا کا انتخاب کیا تھا، جو انہیں پہلی نظر میں ہی بے حد پسند آ گئی تھیں۔ سادہ، خوبصورت اور شریف گھرانے کی بیٹی۔ ان کی شادی کی تقریبات جاری تھیں، صرف 2 دن کے بعد رخصتی ہونی تھی، اور آج وہ زویا کے منہ سے یہ سن رہا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شاید وہ ڈسٹرب تھی، شاید ہر لڑکی کی طرح ارینج میرج کی خدشات میں گھری ہوئی تھی۔ اس نے ساری سوچوں کو جھٹک دیا، شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں۔ اگلے دن بھی تقریبات کی نزد ہو گیا۔ مہندی کا فنکشن دونوں خاندانوں نے مشترکہ نہیں رکھا تھا۔ ایک بات جو حمزہ کو عجیب لگی، حالانکہ رخسانہ بیگم چاہتی تھی کہ فنکشن اکٹھا ہو، مگر زویا کی فیملی کی جانب سے انکار کیا گیا تھا کہ وہ یہ تقریب اپنے گھر پر الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ حمزہ کو کوئی اعتراض نہ تھا، ویسے بھی وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور باقی رشتہ دار برائے نام تھے، جبکہ زویا 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ نسرین بیگم کی کال پر وہ خود گاڑی لے کر زویا کو ولیمے کے لیے کپڑے خریدنے کے لے جانے آیا۔ ڈرائیور کی بجائے وہ اکیلا ہی آیا تھا، کیونکہ وہ زویا کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ باہر آ کر اس نے ہارن دیا، اندر جانے سے گریز کیا، اور کچھ دیر بعد زویا باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے آج پہلی بار حمزہ کو سلام کیا۔ ہلکے جامنی رنگ کے کام دار کرتے میں دوپٹہ سینے پر پھیلائے، بالوں کو سلیقے سے سنوارے، وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ مہندی لگے ہاتھ اس کے دلہن کا روپ دے رہے تھے۔ حمزہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھا۔ زویا نے نظریں جھکا لیں، وہ اپنے ناخن کھچتی رہی اور بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ لگتا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی اتنی کم گو ہیں، یا پھر یہ جھجک ہے، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے تھوڑا سا اس کی طرف جھک کر کہا۔ زویا نے خوف بھری آنکھیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ حمزہ نے پوچھا، اور اس کی آنکھوں میں موجود نمی دیکھ کر اسے شاید جھٹکا لگا۔ اگلے ہی پل زویا نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ حمزہ نے فوراً گاڑی روک دی۔ پلیز مجھ سے شادی مت کریں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے زویا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ حمزہ فوراً سمجھ گیا۔ شاید عمر کا فرق، شاید اس کی شہرت، وہ خود کو اس کے سامنے کم تر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے نہایت نرمی سے کہا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، چاہے یہ ہماری ارینج میرج ہے، لیکن جیسا تم کہو گی میں ویسا کروں گا۔ مجھے اپنا شوہر نہیں دوست سمجھ لو، وعدہ کریں کہ جیسا میں کہوں گی آپ ویسا ہی کریں گے، آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے، زویا نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ حمزہ کے لبوں کو چھو گئی۔ اپنے الفاظ کو دانتوں میں دباتے ہوئے اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ابھی تک اس سب کو صرف نئی نویلی دلہن کی گھبراہٹ سمجھ رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کھل کر بتاؤ تم یہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔
مگر زویا کچھ نہ بتا سکی، صرف روتی رہی۔ حمزہ نے آہستہ سے اسے اپنے کندھے سے لگایا، اس کے آنسو صاف کرتا رہا۔ ابھی کل ہی ان کے درمیان یہ رشتہ بنا تھا اور اس لڑکی کے آنسو اس کی دھڑکنیں کو بے قرار کر رہے تھے۔ شاپنگ کے دوران بھی زویا نے کسی قسم کی دلچسپی نہیں دکھائی۔ ہر چیز حمزہ نے اپنی پسند سے خریدی۔ اسے پریشانی نے گھیر لیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کل ان کی رخصتی تھی اور وہ کل ہی اس کے ساتھ تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اگلی رات وہ جس حقیقت سے دو چار ہوگا وہ اس کے ہوش و حواس اڑا دے گی۔ رخصتی کا دن آ پہنچا۔ صبح سے ہی سرور حویلی اور زویا کے گھر دونوں جگہ گہما گہمی تھی۔ زویا کو تیار کرنے کے لیے مہارت یافتہ میک اپ آرٹسٹ بلائی گئی، اور جب وہ عروسی لباس زیب تن کر کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود اسے بھی یقین نہ آیا کہ آئینے میں نظر آنے والا عکس اسی کا ہے۔ بھاری کامدار سرخ جوڑا، سونے کے زیورات اور چہرے پر سجی حیا وہ کسی پری کا گمان دے رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا خوف اب بھی ویسا ہی تھا۔ رخصتی کی تقریب بڑے پیمانے پر منعقد ہوئی۔ فوٹوگرافرز نے رومانوی پوز لینے کی کوشش کی، مہمانوں نے دعائیں دیں اور دونوں خاندانوں کی خوشی دیدنی تھی۔ حمزہ نے جب پہلی بار اس دن زویا کو دیکھا تو لمحے بھر کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر زویا نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ رخصتی کے وقت بھی اسے گھر کی جدائی سے زیادہ ایک انجانا خوف رلا رہا تھا۔ رخصت ہو کر وہ سرور حویلی پہنچی۔ حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وسیع صحن، قیمتی فانوس، دیواروں پر آویزاں پرانی تصویریں۔ کچھ رسومات کے بعد اسے اس کے کمرے میں لے جایا گیا۔ رخسانہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے ایک عرصہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں گزارتے دیکھا تھا اور آج ان کی من پسند بہو ان کے گھر آ چکی تھی۔ زویا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے، ان گنت دعاؤں سے نواز کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے کی سجاوٹ کو نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے آویزاں ایک بڑی سی تصویر۔ زویا کی نظر رک گئی۔ کمرے کی خنکی کے باوجود گھبراہٹ کے باعث اسے پسینہ آ رہا تھا۔ حمزہ بھی مہمانوں کو رخصت کرنے میں مصروف تھا۔ ملازم کے ذریعے رخسانہ بیگم نے پیغام بھجوایا کہ اسے آرام کر لینا چاہیے۔ حمزہ کے کزنز کی بیٹیوں نے مل کر اس کا خوب استقبال کیا تھا، کیونکہ زویا کی کوئی اپنی بہن نہ تھی۔ جب حمزہ کمرے میں داخل ہوا تو جیسے کمرے کی فضا ہی بدل گئی۔ دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ حیرت زدہ کھڑا رہ گیا۔ وہ منظر اس نے سوچا نہ تھا، سب کچھ اس کے برعکس تھا۔ زویا آئینے کے سامنے کھڑی، عام شرٹ اور ٹراؤزر میں اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ ساری زیورات سے آزاد، میک اپ اتارا ہوا چہرہ اور بستر پر بڑا شاندار عروسی لباس، ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنی بے قدری کر ماتم کر رہا ہو۔ اس نے ایک نظر کمرے کی سجاوٹ پر ڈالی، پھر اس عروسی لباس پر۔ اسے فرصت سے دیکھنے کی خواہش اس کے دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی۔ زویا، اس نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کے خوف سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اپنے لہجے کو نرم رکھ کر وہ اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ زویا اپنی سوچوں میں گم اپنے بالوں میں کنگھی چلاتی رہی۔ جب وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور نرمی سے اس کی پشت سے ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا، اب وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی دھڑکنیں اس کی پشت سے ٹکرا رہی تھی۔ زویا سانس لینا بھول گئی۔ حمزہ ہلکا سا اس کے کان کے قریب جھکا۔ ویسے اچھا ہی کیا کہ لباس تبدیل کر لیا، ورنہ اتنے حسین جوڑے میں شاید میں فرصت سے کچھ باتیں نہ کر پاتا۔ مگر زویا کا دھیان اس کی سرگوشی پر نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں ایک پرانی تکلیف دہ یاد گونج رہی تھی۔ بچپن کا وہ دن، ہسپتال کا وہ کمرہ اور وہ الفاظ جو آج تک اس کے کانوں میں بجتے تھے۔ نسرین بیگم نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ اس کی یاد کی شدت نے زویا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے حمزہ کو خود سے دور کیا۔ اس لمحے اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ حمزہ کو سرخ اور خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور حمزہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم دور ہو گیا۔ وہ لڑکی اس کے لیے ایک نعمت بن چکی تھی، اس کی بیوی تھی، اس کی قربت کا طلبگار تھا۔ زویا، اس سے پہلے کہ وہ اس کا نام پکارتے ہوئے آگے بڑھتا،
زویا نے پاس رکھی ایک نازک شے اٹھا کر خود کو نقصان پہنچانے کا اشارہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا، اگر آپ میرے قریب آئے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں خوف اور بے بسی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت بے تحاشا زرد ہو گئی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ہاتھ کانپ رہا تھا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، ورنہ نہ جانے حمزہ کی عزت کہاں کہاں بکھر دی۔ وہ چند قدم دور ہو گیا اور ہاتھ بڑھا کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ دیکھو میں نے کہا تھا ہم دوست ہیں، صرف بات کریں گے۔ اب میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اتنی پینک ہو چکی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ اسے واپس رکھ دو اور خود کو نقصان مت پہنچاؤ، اس نے ملتجی لہجے میں کہا۔ زویا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور وہ چیز نیچے رکھ دی۔ پھر وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر بری طرح رونے لگی۔ تکلیف کی شدت، خوف کا غالب آ جانا اور انجانے اندیشے اس کے ہاتھ پاؤں کو کمپا رہے تھے۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بھی ایک عام انسان تھا، اپنے اندر ہزاروں جذبات دبائے ہوئے۔ کون سا شخص خود پر جبر کرتے ہوئے اپنے جذبات کو مکمل قابو میں رکھ سکتا ہے؟ اس کے جذبات اس کے وجود کو جلا رہے تھے، مگر سامنے کھڑی خوفزدہ لڑکی کی تکلیف اسے اس سے کہیں زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کے سینے سے لگی رہی اور حمزہ نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر بستر تک لے آیا۔ پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا کر اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے تسلی دیتا رہا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید بلڈ پریشر کم ہونے اور شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنے حواس کھو رہی ہے، مگر وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ ہر قدم پر اس کا ساتھ کھڑا ہے۔ ساتھ ہی انجانے خدشات اسے بھی اندر ہی اندر جلا رہے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ زویا کسی اور کو پسند کرتی ہے اور یہ شادی اس کی مرضی سے کے بغیر ہوئی ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ حمزہ ساری رات بے تابی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے یادگار رات تھی جو عجیب سی وحشتوں میں مبتلا ہو کر ختم ہوئی، مگر انجام کے خدشات ان دونوں کی زندگی میں کھڑے ہو چکے تھے۔ اگلی صبح دفتر میں اس کے مینیجر نے پریشانی سے کہا، سر مہمانوں کو دعوت کا کارڈ مل چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ حریف اس بات کو کتنا اچھا لیں گے۔ آپ کے ساتھ کو خطرہ ہے۔ حمزہ نے کاروبار کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد نہ جانے کتنے مخالفین کے بنائے تھے اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا تھا، مگر اس انجان سی لڑکی کے خوف نے ایک ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ ولیمہ منسوخ ہوگا تو ہوگا، کچھ بھی بہانہ بنا لینا، مگر مجھے دوبارہ کال مت کرنا، اس نے سختی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور جس اذیت سے زویا گزر چکی ہے، وہ گزر رہی ہے، وہ اس تک ضرور پہنچے گا۔ اگر وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کسی اور میں دلچسپی رکھتی ہے، تو وہ خود اسے آزاد کر کے اس کی عزت پر حرف نہیں آنے دے گا۔ رخسانہ بیگم ناشتے کے میز پر اپنے بیٹے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں یہ خبر پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی کہ ولیمہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وہ پوچھ پوچھ کر تھک چکی تھی، مگر وہ ایک ہی جواب دہراتا رہا کہ ضروری میٹنگ ہے جس کی صورت ٹالنا نہیں چاہتا۔ تم پاگل ہو چکے ہو، بعد میں نہیں کیا جا سکتا، تو میں سمجھوں کہ تم ابھی تک اپنی ماضی سے باہر نہیں آئے، رخسانہ بیگم نے غصے سے کہا۔ حمزہ نے صرف اتنا کہا، پلیز امی، میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ زویا کمرے میں آرام کر رہی ہے، جب اٹھے تو ناشتہ کروا دیجیے گا، اور وہ دفتر کے لیے نکل گیا، حالانکہ اسے جانا نہیں چاہیے تھا۔ دن کے 12 بجے جب زویا جاگی تو گزری رات کا ہر لمحہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ نسرین بیگم صبح ہی مل کر جا چکی تھی، مگر اس وقت زویا گہری نیند میں تھی اور رخسانہ بیگم نے کہہ دیا تھا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو رخسانہ بیگم سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں، ماتھے پر بوسہ دے کر اسے گلے سے لگایا۔
انہیں اس بے ضرر لڑکی سے عجیب سی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ شرمندگی کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ولیمے کی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے۔ زویا نے اطمینان کا سانس لیا۔ شام کو حمزہ واپس آیا تو زویا نے خود ایک دوسرے کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ امی گھر پر ہیں، وہ ہمارے متعلق کیا سوچیں گی؟ بات کا اندازہ ہے تمہیں زویا؟ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو زویا بستر پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ چہرے پر عجیب سی تکلیف واضح تھی۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں یا دل میں کوئی بات ہے تو مجھے بتا سکتی ہو، مگر پلیز ایسا مت کرو۔ مجھے آج بھی لوگوں کے سامنے تمہاری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑا۔ سوچو میں کب تک یہ سب برداشت کرتا رہوں گا۔ اس کا لہجہ کچھ اکھڑا ہوا تھا، مگر وہ صرف اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اسے شرمندہ کرنا اس کا مقصد نہ تھا۔ زویا اس کی گود میں سر رکھتے ہی بری طرح سسک پڑی۔ اس کے چہرے کی زرد رنگت اور بخار کی حدت محسوس کر کے حمزہ نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ لیا۔ پلیز اپنے کمرے میں ہی رہا کرو، ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے درمیان کوئی حقیقی رشتہ نہیں ہے۔ اس نے نرمی سے سمجھایا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ دروازے کے باہر کھڑی رخسانہ بیگم یہ سب سن کر متفکر رنگت کے ساتھ واپس پلٹ چکی تھیں۔ انہوں نے صبح ہی زویا کا عجیب و غریب رویہ نوٹ کر لیا تھا۔ دردکش دوا دینے کے بعد زویا آرامدہ نیند سو گئی، اور وہ رات بھی حمزہ بے قراری سے اس کے قریب جاگتا رہا۔ بھلا اس شخص کی حالت کیا ہوگی جس کی کمسن اور حسین بیوی اس کے پہلو میں سوئی ہو اور وہ ساری رات بے قراری سے صرف اس کا چہرہ تکتا رہے۔ یہ سچ تھا کہ اس کی شادی نے اسے حیرتوں اور بے قراریوں کے سوا کچھ نہیں دیا تھا، مگر یہ تو ابھی آغاز تھا۔ نہ جانے کتنی راتیں گزر گئیں، شادی کو ایک ہفتہ ہونے کو آیا، اور آج تک ان دونوں کے درمیان کوئی حقیقی تعلق نہ بن سکا۔ آخر کار ایک روز رخسانہ بیگم زویا کو دیکھتے ہی بری طرح پھٹ پڑی۔ آخر تم بتاتی کیوں نہیں کہ میرے بیٹے کے قریب کیوں نہیں جاتی؟ میں نے اب تک اس بات کو نظر انداز کیا کہ یہ تم دونوں کا آپس معاملہ ہے، مگر اب مزید نہیں۔ اگر تمہیں میرے بیٹے میں دلچسپی نہیں تو اپنے گھر والوں کو بتاؤ اور اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ آخر ماں تھی، کب تک اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ سکتی تھی؟ زویا سر جھکائے روتی ہوئی کھڑی رہی۔ اس وقت حمزہ کمرے میں داخل ہوا۔ امی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دونوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہی جسے تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہیں اندازہ ہے باہر لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ یہ لڑکی مہمانوں سے مل جل کر نہیں رکھتی، کسی سے بات نہیں کرتی، بات کروں تو جواب نہیں دیتی۔ آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ ان کا لہجہ سخت تھا۔ یہ میری بیوی ہے امی، اور اس کے اور میرے درمیان کیا معاملہ ہے میں خود سنبھال لوں گا۔ رہی بات لوگوں کے تاثرات کی، تو کیا آپ کے لیے یہی کافی نہیں کہ آپ کا بیٹا خوش اور مطمئن ہے؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ حمزہ نے قدرے سختی سے مگر احترام کے ساتھ جواب دیا۔ زویا کا سہارا دے کر وہ کمرے میں لے آیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ رخسانہ بیگم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں۔ رخسانہ بیگم نے اپنے بیٹے کا رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی ماں کے سامنے زویا کا ساتھ دیا۔ اس روز زویا خود آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور بے تحاشا رو پڑی۔ تمہیں امی کی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، یہ سب اتنا ضروری نہیں، اس نے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ زویا خود اس کے قریب آئی۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ حمزہ نے ہلکی سرگوشی کے ساتھ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ تھا۔ حمزہ نے اسے بستر پر بٹھایا، خود اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے بتاؤ تو میری قربت سے کیوں گھبراتی ہو؟ تم لوگوں کے درمیان بات نہیں کر پاتی، میں تمہارا شوہر ہوں۔ جب بھی اپنا حق مانگتا ہوں تو تم شاید رد عمل دیتی ہو۔ آخر یہ سب کب تک چلتا رہے گا؟ زویا، میں مرد ہوں، میرے صبر کی بھی ایک حد ہے۔ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو اس کے ذہن میں کیا کچھ نہیں تھا، نسرین بیگم کا وہ خوف، وہ گزری ہوئی رات۔ آخر کار زویا کے چہرے پر
ہاتھ رکھتے ہوئے وہ سب کچھ بتا دیا۔ وہ سب کچھ سن کر سامنے بیٹھا شخص حیران رہ گیا۔ اب پلیز مجھے طلاق دے دیں، کیونکہ میں یہ سب کبھی نہیں کر پاؤں گی۔ میں انفیکشن میں مبتلا ہوں۔ میں وہ سب نہیں کر سکتی جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی امی چاہتی ہیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ حمزہ کے ہاتھوں کو تھامے سہمے ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے؟ میں ڈاکٹر کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گی۔ مر جاؤں گی، خود کو ختم کر لوں گی، لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ حمزہ نے نہ جانے کتنی دیر تک اسے دیکھا اور پھر اپنے سینے سے لگایا۔ آج تک وہ اتنی شدید تکلیف سے گزری تھی، نہ جانے کتنی اذیت برداشت کر چکی تھی۔ اس کا ایک خوف، ایک ایک سسکی اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، اور یہ بات کہ وہ اس پر اعتماد کرنے لگی حمزہ کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ میں خود تمہارا علاج کروں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ زویا نے چونک کر بے تحاشا چہرہ اٹھایا اور پھر پلکیں جھکائیں۔ اسے لگا جیسے حمزہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، مگر حمزہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اس نے آہستگی سے بستر پر لٹا دیا اور اس پر ہلکا سا جھکتے ہوئے کہا، میں خود تمہارا علاج کروں گا، تم مجھ پر اعتماد کرتی ہو نا؟ اس رات وہ اس لڑکی کے لیے 3 سال پرانا حمزہ بن گیا، میڈیکل کا ماہر ڈاکٹر حمزہ سرور۔ ایک تلخ تجربے کے بعد اس نے یہ پیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا تھا، اور کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ دوبارہ اسے اپنائے گا۔ جب اس نے کاروبار کی دنیا میں قدم رکھا تھا تو طے کر لیا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اس ماضی کو نہیں دہرائے گا، کیونکہ اس کا ماضی ایک ایسی تاریخیات میں لپٹا ہوا ہے جس نے ایک عرصہ اسے تڑپایا، مگر آج اس معصوم لڑکی کی خاطر وہ اپنا بھیانک ماضی کے دروازے دوبارہ کھولنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ اس رات کے بعد سے حمزہ نے زویا کی دیکھ بھال کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے تفصیل پوچھتا رہا۔ زویا بار بار لب کاٹتی، جھجکتی نظریں چراتی، مگر حمزہ کی نرمی اور صبر نے اسے رفتہ رفتہ اعتماد دلایا۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ بعض اوقات لڑکیاں اپنے جسمانی یا نفسیاتی مسائل بیان کرنے سے شرمندگی اور خوف کے باعث گھبراتی ہیں، اور یہی جھجک ان کے تعلقات میں دراڑیں ڈال دیتی ہے۔ اگلی صبح حمزہ حویلی سے باہر نکلا اور ضروری ادویات اور طبی سامان لے کر واپس آیا۔ اس نے احتیاط اور نہایت نرمی کے ساتھ زویا کی دیکھ بھال شروع کی۔ چند مقررہ ادویات دینے کے بعد وہ کچھ دیر تک تکلیف میں مبتلا رہی، بے چین لہجے میں سسکتی رہی، مگر آہستہ آہستہ سکون کی ایک لہر اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ کافی عرصے بعد اس نے حمزہ کے کندھے پر سر رکھا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا، میں تمہارا شوہر نہیں، بہترین دوست ہوں۔ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے، اپنے پہلو میں کھڑے حمزہ کو دیکھ لینا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خاموشی سے سسکتی رہی، اور ایک عجیب سا سکون اس کے وجود میں سرایت کرتا چلا گیا۔ وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ حمزہ نے اس کا چہرہ سیدھا کر کے تکیے پر لٹا دیا، اس کے ریشمی بالوں کو سنوارا اور اس کے ماتھے کو آہستگی سے بوسہ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ حسین اور معصوم لڑکی اتنی تکلیف سے گزر چکی ہے، اور اب اس نے ٹھان لیا تھا کہ اسے یوں ہی آسانی سے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اگلی صبح وہ اسے لے کر ہسپتال گیا، جہاں پہلے سے اپائنٹمنٹ طے تھا، ڈاکٹر جویریہ کے ساتھ۔ ڈاکٹر جویریہ، جو عمر میں حمزہ سے کچھ بڑی تھی، برسوں سے اس کی محترم اور شفیق کولیگ تھیں، اور دونوں کے درمیان ایک شائستہ دوستانہ تعلق قائم تھا۔ حمزہ کو ان پر مکمل اعتماد تھا۔ ڈاکٹر جویریہ نے نہایت نرمی سے موضوع کو چھیڑا، اپنا نرم ہاتھ زویا کے ہاتھوں میں رکھا اور تسلی بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے سمجھانے لگی۔ وہ زویا سے کھل کر بات کرنا چاہتی تھی، مگر زویا بس خاموش رہی، بار بار حمزہ کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا لیتی۔ شاید اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود ڈاکٹر جویریہ نے اس کی ذہنی کشیدگی کافی حد تک کم کر دی اور مکمل علاج کا منصوبہ حمزہ کو سمجھایا۔ ایک ایسا مسئلہ جو بروقت توجہ اور مناسب علاج سے چند ہفتوں میں مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا تھا، مگر برسوں کی خاموشی اور خوف نے اسے ایک بڑا نفسیاتی بوجھ بنا دیا تھا۔ ملاقات کے بعد ڈاکٹر جویریہ نے لنچ کی دعوت دی۔
مگر حمزہ نے اپنی بیوی کو باہر کسی پرسکون اور ننجی جگہ لے جانا چاہتا تھا جہاں وہ دونوں سکون سے وقت گزار سکیں۔ زویا کا ہاتھ تھامے وہ ہسپتال کی راہداری سے گزر رہا تھا کہ اچانک سامنے کی لفٹ کا دروازہ کھلا۔ ایک جانی پہچانی شکل باہر آئی، گلے میں اسٹیتھوسکوپ، مخصوص بھورا کوٹ اور تیز پر اعتماد نظریں۔ ایک ہی لمحے میں حمزہ کا رنگ بدل گیا۔ 3 سال بعد ساحرہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ بیرون ملک سے واپس آ کر اسی شہر میں پریکٹس شروع کر چکی ہے۔ کیسے ہو حمزہ؟ ساحرہ نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کے لہجے میں پرانی شناسائی کی گرمی تھی۔ حمزہ نے پہلو بدل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر ساحرہ نے راستہ روک لیا۔ صرف 1 منٹ، اتنے سالوں بعد ملے ہو، بات تو کر لو۔ صرف ایک بات سن لو ساحرہ، میرے راستے میں مت آنا اور نہ ہی میری بیوی کو پریشان کرنا، اس نے سرد اور واضح لہجے میں کہا اور زویا کو ساتھ لے کر آگے بڑھا۔ ساحرہ حیرت سے اس چھوٹی سی سہمی ہوئی لڑکی کو دیکھتی رہ گئی جو خود بھی خوف اور بے اعتمادی کا شکار لگ رہی تھی۔ زویا نے جیسے ہی ساحرہ میں کوئی دلچسپی نہ تھی، بس چپ چاپ حمزہ کے ساتھ باہر تک کا سفر طے کیا۔ گھر آ کر زویا نے ساحرہ کے بارے میں دریافت کیا۔ حمزہ نے اس کے چہرے پر ابھرتی معصوم سی تشویش کو نوٹ کیا مگر صرف اتنا کہہ دیا کہ وہ ماضی کا ایک بند باب ہے اور بات موضوع بدل دیا۔ وہ اپنی ماضی کی تلخ کہانی زویا کو ابھی تک نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ 3 سال پہلے حمزہ اور ساحرہ منگنی کر چکے تھے۔ حمزہ ان دونوں طب کے شعبے سے وابستہ تھا اور ساحرہ اس کی ساتھی ڈاکٹر تھی۔ ایک رات ڈیوٹی کے دوران آخر راؤنڈ لگاتے ہوئے حمزہ نے دیکھا کہ ساحرہ کسی اور کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے۔ اسے دھوکے نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ اپنی پہلی محبت کا یہ صدمہ کئی برس تک اس پر غالب آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے طب کا پیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور اپنے والد کی خواہش کے مطابق کاروبار کی دنیا اپنائی۔ آج وہ کامیابی کی بلندیوں پر کھڑا تھا مگر پرانا زخم کبھی مکمل طور پر نہیں بھرا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ 1 ماہ کے اندر زویا کی صحت میں نمایاں بہتری آنے لگی۔ وہ کھلنے لگی، لوگوں کے سامنے بات کرنے لگی، محفلوں میں بیٹھنے لگی، حمزہ کی محبت اور صبر پر اعتماد کرنے لگی۔ رخسانہ بیگم بھی یہ خوشگوار تبدیلی محسوس کرنے کے بے حد خوش تھی۔ حمزہ اب اس کی جانب سے مطمئن رہنے لگا اور اس کا اپنا خوف بھی کم ہونے لگا۔ ایک روز وہ دفتر میں تھا جب زویا کی ویڈیو کال آئی۔ حمزہ نے مسکرا کر کال ریسیو کی۔ کیسی ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ آج تو کافی خوش لگ رہی ہو۔ مگر زویا کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ دراصل وہ پچھلے 2 دن سے دوائی لینا بھول چکی تھی اور اسی وجہ سے تکلیف دوبارہ بڑھنے لگی تھی۔ آپ کی آواز میں اتنی تھکن کیوں ہے؟ کیا سب ٹھیک ہے؟ حمزہ نے تشویش سے پوچھا۔ زویا نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ جواب دینے سے پہلے اسے بتانا مناسب نہ لگا کہ وہ دوا لینا بھول گئی ہے۔ اسے حمزہ کو دفتر میں پریشان نہیں کرنا تھا۔ اسی دوران دفتر کا دروازہ اچانک کھلا۔ موبائل میز پر رکھا تھا، ویڈیو کال جاری تھی۔ ساحرہ اندر داخل ہوئی۔ حمزہ حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ ساحرہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ مجھے معاف کر دو حمزہ، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے ہو اور میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکی تمہیں وہ سکون نہیں دے سکتی جو میں تمہیں دے سکتی ہوں۔ تم ڈاکٹر ہو کر گھر میں ایک بیمار لڑکی سنبھال رہے ہو جبکہ میں تمہارے قابل ہوں۔ پاگل مت بنو ساحرہ، پلیز یہاں سے جاؤ۔ حمزہ نے سختی سے اسے پیچھے دھکیلا۔ ساحرہ کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ تم اس لڑکی میں دیکھتے کیا ہو؟ نہ اس میں شکل و صورت ہے، نہ اعتماد، چھوڑ کیوں نہیں دیتے اسے؟ جاؤ یہاں سے ساحرہ، مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ اور رہی بات میری بیوی کی، اگر آج کے بعد تم نے اس کے متعلق کوئی نامناسب لفظ استعمال کیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ حمزہ نے سختی سے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ دیکھ لینا حمزہ، تم مجھے ٹھکرا دیا ہے، اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ ساحرہ کی آنکھوں میں شکست کی تلخی اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ ٹھکرائے جانے
کہ یہ توہین وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی لمحے جو زویا یہ سب کچھ ویڈیو کال پر دیکھ اور سن رہی تھی، اچانک شدید تکلیف کی وجہ سے چیخ پڑی۔ اس کے چہرے کی رنگت یکدم زرد پڑ گئی اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ زویا، زویا میری بات سنو، حمزہ گھبرا کر چلا، مگر دوسری طرف سے صرف خاموشی اور دھندلی سی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے فوراً ساحرہ کو وہیں چھوڑا اور موبائل اٹھا کر تیزی سے دروازے کی جانب بھاگا۔ حمزہ نے دفتر سے نکلتے ہی سب سے پہلے اپنی والدہ کو کال کی، مگر رخسانہ بیگم گھر سے باہر کسی تقریب میں مصروف تھیں اور کال ریسیو نہ کر سکیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے گاڑی کی رفتار حد سے زیادہ بڑھا دی۔ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا وہ حویلی کی جانب دوڑا۔ راستے میں اس کے ذہن میں ہزاروں برے خیالات گردش کر رہے تھے۔ حویلی پہنچتے ہی وہ گاڑی روک کر بغیر تقریباً کودتے ہوئے اترا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولتے ہی جو منظر اس کی نظروں کے سامنے آیا، اس نے اس کا دل دھک سے کر دیا۔ زویا کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ وہ شدید درد سے نیم بے ہوشی کی حالت میں فرش پر پڑی تھی۔ کمرے کا ملازم گھبرایا ہوا کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حمزہ نے کچھ سوچے بغیر اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ زویا میری بات سنو، آنکھیں کھلی رکھو، ہم ابھی ہسپتال پہنچ رہے ہیں۔ وہ راستے بھر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی اس کے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہو۔ اس نے ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتے دوسرے ہاتھ سے ہسپتال کو مطلع کیا کہ اسے ایمرجنسی کی تیاری رکھی جائے۔ رخسانہ بیگم کو بھی کسی طرح خبر ہو گئی اور وہ فوراً ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی زویا کو فوری طور پر ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر جویریہ کو فوراً بلایا گیا، جو رات کے اس وقت بھی بغیر کسی تاخیر کے پہنچ گئیں۔ معاملہ کافی نازک ہے حمزہ، اندرونی خون بہنے کا خدشہ ہے، فوراً آپریشن کرنا پڑے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اس وقت جذباتی طور پر یہ سب برداشت کر پاؤ گے، بہتر ہے کہ تم باہر انتظار کرو۔ ڈاکٹر جویریہ نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر حمزہ پوری طرح پرعزم کھڑا تھا۔ میں اپنی جان کو ہر صورت بچانے کی کوشش کروں گا، ورنہ اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو کھوتا دیکھوں گا۔ مجھے اس آپریشن میں شامل ہونا ہے، اس نے پرعزم اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر جویریہ اسے اچھی طرح جانتی تھی اور اس کے ماضی کی مہارت پر بھی انہیں اعتماد تھا۔ آخر کار انہوں نے اسے آپریشن ٹیم کا حصہ بننے کی اجازت دے دی۔ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوتے ہوئے حمزہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کا دل بے تاب ضرور تھا۔ وہ مسلسل خاموشی سے دعا کر رہا تھا۔ آپریشن کے دوران معالجین کو معلوم ہوا کہ زویا کا طبی مسئلہ برسوں سے نظر انداز کیا گیا تھا اور بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک سنگین صورت اختیار کر چکا تھا۔ حمزہ کے دل میں یہ بات کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی کہ کاش وہ چند دن پہلے مزید محتاط ہوتا۔ کئی گھنٹوں کی جان گسل کوشش کے بعد آپریشن کامیاب رہا۔ ڈاکٹر جویریہ نے تھیٹر سے باہر آ کر حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ گھبراؤ مت، اب وہ خطرے سے باہر ہے، بس آرام اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اس نے شکرانے کے طور پر آسمان کی جانب دیکھا۔ رخسانہ بیگم جو اب تک باہر انتظار کی حیثیت میں تھی، یہ خبر سن کر رو پڑیں۔ تقریباً 24 گھنٹے بعد زویا کو ہوش آیا۔ آنکھیں کھلتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو خود پر جھکے ہوئے دیکھا۔ وہ مسلسل رت جگتے کی وجہ سے نڈھال نظر آ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر تھی۔ کمرے میں نسرین بیگم بھی موجود تھیں، شرمندگی کی سے نظریں جھکائے۔ کہاں ہے وہ لڑکی اور کس طرح وہ آپ کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے پیش آ رہی تھی؟ آپ نے اس کے ساتھ کچھ؟ زویا نے کمزور آواز میں پوچھنا شروع کیا۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، یہ سب کچھ میں تمہیں آرام سے اکیلے میں بتاؤں گا، ابھی نہیں، پہلے مجھے یقین دلاؤ کہ تم اب دوا وقت پر لیا کرو گی۔ اسی وقت نسرین بیگم آگے بڑھی۔ ان کی آنکھوں میں ندامت صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے بیٹی کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے وہ راز افشاں کیا جو برسوں سے ان کے دل میں دفن تھا۔ بیٹا، تم بلغوت کی عمر کو پہنچی تھی تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ایک چھوٹا سا طبی معائنہ اور احتیاطی علاج ضروری ہے۔ میں نے وہ علاج تو کروا لیا،
مگر بعد میں مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر یہ بات فیملی یا رشتہ داروں میں پھیل گئی تو کل کو تمہاری شادی کے معاملے میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہے۔ اس خوف کے باعث میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی، اور نہ جانے کب یہ خوف میں نے لاشعوری طور پر تمہارے ذہن میں بھی منتقل کر دیا۔ یہی خوف وقت کے ساتھ ایک بڑا نفسیاتی بوجھ بن گیا جس نے تمہیں اپنے شوہر سے دور رکھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں اسی خاموشی سے تمہیں کتنی تکلیف دی۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ ایک بوجھ اتارنے کے تھے۔ برسوں کا راز آخر روشنی میں آ چکا تھا اور اب اسے شرمندگی کی بجائے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ نسرین بیگم اپنی غلطی پر شرمندہ تھی، مگر اس بات پر مطمئن تھی کہ ان کی بیٹی اب مکمل طور پر خطرے سے باہر تھی۔ حمزہ نے زویا کو اپنے ساتھ گھر لے جانے پر اصرار کیا اور رخسانہ بیگم کے ساتھ مل کر ان کی مکمل دیکھ بھال کی۔ چند ہی ہفتوں میں زویا مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ اسی دوران سایہ نے شکست کی خلقی میں کچھ مقامی صحافیوں سے رابطہ کر کے جھوٹی افواہ پھیلانے کی کوشش کی کہ حمزہ نے اپنی بیوی کو ذہنی دباؤ میں رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اس حد تک بگڑ کے سرجری کرنی پڑی۔ چند اخبارات اور سوشل میڈیا میں پیجز اس بات کو اچھالنا شروع کر دیا۔ حمزہ نے اس افواہ کا جواب انتہائی سادگی، اعتماد اور شفافیت سے دیا۔ اس نے میڈیا کو باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کے لیے مدعو کیا۔ اپنی بیوی کو پہلو میں کھڑے ہو کر اس نے واضح الفاظ میں کہا، میری بیوی کی صحت کا مسئلہ ابھی طبی معاملہ تھا جسے میں نے مل کر ہمت اور محبت سے حل کیا۔ کسی کی جانب سے پھیلائی گئی بے بنیاد افواہوں کا اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میری بیوی میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ ایک صحافی نے زویا سے سوال کیا، آپ حمزہ صاحب کے ساتھ زندگی گزارنے کے تجربے کو کیسے بیان کریں گی؟ زویا نے جواب پہلے سے ہی کہیں زیادہ اعتماد نظر آ رہا تھا مسکرا کر جواب دیا، یقیناً وہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں۔ انہوں نے میرا ساتھ اس وقت تک دیا جب میں خود اپنا ساتھ دینے کے قابل نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ خاموشی اور خوف کی بجائے اعتماد اور بات چیت ہی رشتوں کو مضبوط بناتی ہے۔ پریس کانفرنس کے بعد رائے عامہ مکمل طور پر حمزہ اور زویا کے حق میں ہو گئی۔ ساحرہ کی سازش بری طرح ناکام ہو گئی اور اسے سمجھ آ گیا کہ اب حمزہ کے خلاف کوئی بھی چال کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ وہ خاموشی سے شہر چھوڑ کر واپس بیرون ملک چلی گئیں۔ وقت گزرتا گیا، زویا اور حمزہ کی محبت اور اعتماد مضبوط سے مضبوط ہوتا گیا۔ رخسانہ بیگم اور نسرین بیگم کے درمیان بھی اب ایک خوشگوار اور مضبوط تعلق قائم ہو چکا تھا۔ دونوں خاندان مل کر خوشیاں منانے لگے۔ ایک شام حویلی کے باغیچے میں بیٹھے سورج غروب ہوتے دیکھتے ہوئے زویا نے حمزہ کے کندھے پر سر رکھا اور آہستہ سے کہا، کاش میں پہلے ہی آپ کو سب کچھ بتا دیتی تو شاید ہم اتنی تکلیف سے نہ گزرتے۔ حمزہ نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھام کر کہا، جو گزر گیا اسے جانے دو۔ اہم بات یہ ہے کہ اب ہم ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ خاموشی اور خوف صرف فاصلے بڑھاتے ہیں، جبکہ صبر اور محبت ہر درار کو پر کر سکتے ہیں۔ ہم نے شاید سبق مل کر سیکھا ہے اور اب سے ہماری زندگی میں کوئی راز، کوئی خوف باقی نہیں رہے گا۔ زویا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان تھا جو صرف حقیقی اعتماد اور محبت سے جنم لیتا۔ ان کا یہ رشتہ جو خوف اور غلط فہمیوں کے سائے میں شروع ہوا تھا، اب احترام، صبر و بے پناہ محبت کے مضبوط بنیادوں پر کھڑا تھا۔ یہ صرف ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، بلکہ ایک سفر کی تکمیل تھی جس میں دونوں نے مل کر اندھیروں کو شکست دی